وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے, بھائی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا, ایک ٹینشن ہے نا, بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں, ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو, بھائی ٹائم کہاں ہے. ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا, بھائی ٹائم کیسے پاس کریں, ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی, اصل میں آر سب کی رہی ہیں, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گئے نا, فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, ہی اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے MS سی کرنا ہے, میں نے PhD کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے. تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا, تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات. میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ, میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو, میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے, تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا, وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ,
21 दिन के बाद चीनी गंदी लगेगी, शहद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। 21 दिन तो कंट्रोल कर लो ना भाई, पूरी जिंदगी तब्दील हो रही है। अब आप कह सकते हैं शहद के पैसे नहीं है, तो फिर जिस चीज के पैसे हैं वो खाना शुरू कर दो ठीक है ना, गुड़ खा लो। तो वो तो एक अलग ये सोच लो, जिस टाइम पे ड्रामा देखते हैं ना उस टाइम पे बैठ के ये सोच लें कि कितने पैसे हैं और इसका ऑल्टरनेट क्या कर सकता हूं मैं, तो ये सोचने में टाइम लगाएं। फिर भी मैं कहता हूं जायज इंटरटेनमेंट की तरफ आ जाओ। जायज भी बहुत सारी चीजें जो ड्रामे से ज्यादा आपको इंटरटेन भी करेंगी और आपकी जहनी तफरीह का सबब भी बनेंगी। घुड़सवारी कर लो, पिकनिक, बेगम को गाड़ी में बिठाओ, या गाड़ी नहीं है तो रक्षा लो, नहीं तो पैदल निकल लो अगर रक्षे के पैसे भी नहीं है। बीवी बच्चों को लेके कहीं चले जाओ यार घूमने फिरने। बेगम बोल रही है सैनमा घर जाना, बोले सैनमा घर के अलावा जहां बोलेगी ले जाऊंगा मैं। चमुनी आपा से मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना ठीक है, आज तुम्हारी फुप्पो के घर चलते हैं, आज तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने चलते हैं, नहीं तो वैसे आउट। चलो बेगम, जो पैसे हमें वहां खर्च होते हैं ना सैनमा घर में जितने टिकट है उससे डबल पैसे तुम मुझसे वैसे ही ले लो। लेकिन ये वो इतनी आजकल बेगम में मालदार हो गई है, खुद जॉब करेंगे, ये तो हमें इन चीज़ों की। मैंने एक वो बयान किया था कि अगर मर्द बीवी पे कभी गुस्सा करता है तो उसकी तलाफ़ी भी हो सकती है। अदालती खुला में हो मामला चला गया तो तलाफ़ी का दरवाज़ा बंद। तो मैंने कहा जैसे कभी गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया तो चलो यार आज बेगम को पिज़्ज़ा खिला दें। उस पर खातून ने लिखा था ये पिज़्ज़े वीज़े हमारे लिए कोई वैल्यू। मैं तो हर तबके में बयान कर रहा हूँ ना, गरीबों में भी अमीरों में भी। तो वो जो अमीर खातून है उनके लिए तो पिज़्ज़े की कोई वैल्यू, वो कहें तू बता तूने कितने पिज़्ज़े खाने हमसे बता, है भाई। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए था ना, बेचारों के लिए। उनके लिए तो बेचारा गरीब आदमी के लिए तो बर्गर पिज़्ज़े की बड़ी वैल्यू, उसकी जेब में पैसे कहाँ होते हैं। तो उन ख़वातीन को ये नहीं इतना ख्याल हुआ कि ये ताना देने के बजाय आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब का बयान हर तबका सुनता है, तो खाम खामे ताना देना ये तो तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसकी तलाफ़ी हो सकती है। स्विमिंग सीखो, घुड़सवारी सीखो, कराटे क्लब में एडमिशन ले लो, जिम जाया करो, डंट वंट पेला करो वहाँ बैठ के, ठीक है ना। फिर खाओ पियो जान बनेगी, जॉगिंग करो। इनमें अल्लाह ने खुदा की कसम ज्यादा मजा रखा है। हमें याद है जिस दिन हम सुबह अच्छी तरह जॉगिंग करें, सारा दिन ऐसा हंस खेल के गुजरता है कि मजा आता है। उस वक्त तो आदमी को तकलीफ होती है क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन चीजों में ज्यादा लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लामा इब्न हज़म एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनको जेल हो गई थी हुकूमत में।